محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک میں دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کے حضرات۔ درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، اسے خلد بری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں، اسے خلد بری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں۔ اور بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں، اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں۔ اور ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، اگر مردہ کوئی آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں، اگر مردہ کوئی آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں۔ اور مدینے سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا، مدینے سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا، میرے خواجہ جسے چاہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں، میرے خواجہ جسے چاہے مدینہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت سارے
موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے اور آپ اور ہم سنتے ہیں۔ آج جو میں موضوع لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو بھی بہت کم ہوتی ہے، اور میں نے خود اس سے پہلے اس پر گفتگو مکمل طریقے سے نہیں کی ہے۔ وہ موضوع ہے جنگ آزادی کے حوالے سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی حالت ابتر سے ابتر ہے، اور جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں آج انہیں ہی غدار کہہ کے ان کے ساتھ نازیبہ سلوک اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے جھروکے میں ذرا ہم بھی جھانک کر دیکھیں اور اپنے اسلاف کا جائزہ لے، مطالعہ کریں کہ ہمارے اسلاف نے کیا اس ملک کے لیے قربانی دی ہے یا نہیں، اور پھر حالات کے تناظر میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس راہ کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ وقت نے اگر اجازت دی تو میں کروں گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وقت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، تاکہ جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلی چیز، ہم جس ملک میں ہیں، ہندوستان، یہ ہندوستان ایک ایسا پیارا ملک ہے کہ جس کے تعلق سے احادیث میں بھی ذکر ہے اور تفاسیر میں بھی ذکر ہے، بزرگوں کے اقوال میں بھی ذکر ہے، اور علماء اکرام کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ ہندوستان کی سرزمین جو ہے، جو مٹی ہے یہاں کی، اس میں محبت ہے، اس میں اخوت ہے، اس میں الفت ہے، اس میں بھائی چارگی ہے۔ اب اگر اس کے تعلق سے گفتگو کریں کہ اس مٹی کی برکت کیا ہے، اس مٹی کے حوالے سے کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ غزوہ ہند کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، آپ نے بارہ سنا ہوگا اکرام سے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا غزوہ ہند کے حوالے سے کہ جو اس غزوے میں شامل ہوگا آقا فرماتے وہ جنتی ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مٹی سے یا اس مٹی کو یا اس مٹی کی عظمت کے کیا کہنے، سبحان اللہ، اس ملک کی عظمت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور ایک چیز اور بتا دوں پھر آگے بڑھوں گا، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آقا کریم خود بنفس نفیس شریک ہوں۔ سوچنے والی بات یہ ہے، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہمارے حضور خود بنفس نفیس شریک ہوں، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اب اس جنگ کو اگر سرکار نے غزوہ کہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جنگ کی عظمت کیا ہوگی۔ اب اس کی طرف گفتگو کے لیے اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو اس پر گفتگو ہوگی ضرور، مگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس جنگ کو سرکار نے غزوہ کہا ہے، اور غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں سرکار خود بنفس نفیس شامل ہو جس جنگ میں، ہاں، تو انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو ہوگی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مٹی ہے، اس مٹی میں محبت ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، آدم سے آدمی ہے نا، آدم سے، آدم کی اولاد کو آدمی کہا گیا ہے، تو سب سے پہلا انسان حضرت آدم جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے قدم کو سب سے پہلے جس مٹی نے بوسہ دیا ہے وہ ہندوستان کی مٹی ہے۔ ہم آج ہمارا معاملہ کہ ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں اس مٹی سے محبت ہے، اس ملک سے محبت ہے، اس لیے کہ اس ملک میں آنے والے جو اللہ کے مقدس نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہمارے باپ ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، اور ان کا قدم سب سے پہلے جو پڑا ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر ہے نا۔ اسی
ملک میں، اسی سرزمین میں ہمارے اور آپ کے راجہ ہندوستان کے خواجہ آرام فرما ہے، قطب الدین بختیار کاکی آرام فرما ہے، نظام الدین اولیاء دہلی ہیں، اکابرین علماء ہیں، اکابرین اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، بڑے بڑے پائے کے بزرگ آرام فرما ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ اس سرزمین پر، اس مٹی پر علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس سرزمین پر، اس مٹی پر میرے مصطفیٰ کے قدم بھی ہے. سبحان اللہ. آپ سوال کر سکتے بھئی مصطفیٰ کریم ہندوستان کیسے آئے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہی کے قریب ایک اسٹیٹ ہے جسے آپ اور ہم گجرات کہتے ہیں. گجرات کی سرزمین پر ایک شہر ہے احمد آباد. احمد آباد کی سرزمین پر ایک مزار ہے شاہ عالم کا. سبحان اللہ. مجھ سے زیادہ تاریخ تو آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کے قریب ہے. ہم نے تو کتابوں میں ادھر ادھر سے لیا، آپ بہتر جانتے ہیں. شاہ عالم کی درگاہ میں آج بھی وہ کھٹیا موجود ہے. اس کھاٹ کو آج بھی اٹھا کے رکھا گیا ہے اور اس پتھر کو آج بھی رکھا گیا ہے جس پتھر پر میرے مصطفیٰ کریم کے پاؤں پڑے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے واقعہ پڑھا اور سنا ہوگا کم سے کم کہ ایک بار شاہ عالم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بچوں کو پڑھا رہے تھے، طبیعت خراب ہو گئی، درسگاہ میں نہیں آئے. 2 دن آئے درسگاہ میں، بچوں سے کہا سبق سناؤ. بچے آگے کا سبق پڑھ رہے تھے. حضرت نے کہا کہ بھائی کل والا سبق کل میں آیا نہیں تو کل کے سبق تو سناؤ. بچوں نے کہا آپ تو کل آئے تھے. میں آیا تھا، کل تو میری طبیعت خراب تھی، میں نہیں آیا تھا. حضور آپ آئے تھے. تو معلوم کیا، پتہ یہ چلا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ عالم کے شاگردوں کو پڑھانے کے آئے تھے. سبحان اللہ. تو یہ صوفیاء کے قول ہے، صوفیاء کے اقوال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی زمین وہ پاکیزہ مٹی ہے، وہ پاک مٹی ہے کہ جس پاک مٹی پر مصطفیٰ کریم کے قدم بھی پڑے ہیں. سبحان اللہ. تو اب ہم ہیں مصطفیٰ کے غلام، ہم ہیں مصطفیٰ کے غلام، اور ہمارا نعرہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت میں اگر جان دے دو تو سمجھو کہ تمہاری زندگی وصول ہے. تو اب ہم سے زیادہ اس مٹی سے محبت کرنے والا ہوگا کون؟ ہم سے زیادہ اس مٹی سے پیار کرنے والا اور ہوگا کون؟ ایک چیز اور، ہم تاریخ کے آئینے میں ذرا اور جھانکتے ہیں، ماضی کو دیکھتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ماضی کی بات آپ کرتے ہیں، حال بے حال ہے، اب حال کی بات کرو، جو پریزنٹ میں ہے اس کی بات کرو. آپ پیچھے گزرے زمانے کی بات کر رہے ہیں، پاسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو سنیں، جس کا پاسٹ ماضی جس کا روشن و تابناک ہوگا، تابندہ ہوگا، تو اس کا حال بھی بہتر ہوگا، حال بھی معتبر ہوگا. اور اگر حال معتبر ہوگا تو آنے والا مستقبل وہ بھی تابندہ ہوگا. جس نے اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا وہ بگڑا، اور جو بگڑا اس کا فیوچر بگڑا. تو ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ہمارے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے. اب جب ہم اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیر الاولیاء میں ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، کس کے تعلق سے، وہ سن لیں آپ. سرکار کی بارگاہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں. خادم باہر آتا ہے اور کہتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ تم میں جو معین الدین ہے اسے مصطفیٰ بلا رہے ہیں. تم میں جو معین الدین ہے اسے مصطفیٰ بلا رہے ہیں. اب وہاں سب لوگ بیٹھے تھے، سب نے اپنے آپ کو معین الدین کہا، اس لیے کہ معین الدین کا معنی ہوتا ہے دین کا مددگار، دین کے لیے کام کرنے والا. اب سارے محدثین سمجھے کہ ہم بھی دین کے لیے کام کریں، ہم معین الدین ہیں. سب نے کہا ہم معین الدین ہیں. اب خادم کیا کرے، پھر گیا اور آواز آئی کہ جو حسن بن غیاث ہے، یعنی معین الدین حسن ہے، ان کو بلا کر کے لاؤ. سب کے بیچ میں معین الدین حسن، جسے ہم اور آپ غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان کو بلایا گیا. اور بلانے کے بعد سرکار نے کیا کہا، اے معین الدین حسن، ہم ہندوستان تمہارے حوالے کر رہے ہیں. یہی چیز ہے نا، ہم ہندوستان تمہارے حوالے کر رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم مر کر مل گئے، معاذ اللہ، اس پر بھی گفتگو نہیں کرنی ہے، اس پر بھی گفتگو نہیں کرنی ہے. کیا کہا کہ معین الدین حسن، ہم ہندوستان تمہارے حوالے کر رہے ہیں.
معین الدین حسن نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں ہے راستے کہاں سے کہاں کیسے کیسے جائیں گے، میں کبھی ہندوستان گیا نہیں، ہندوستان کے راستے معلوم نہیں، تو ہندوستان کے راستے بھی وہیں پر معین الدین کو بتا دیا گیا، سبحان اللہ۔ یہی علماء اکرام سے ہم سنتے ہوئے آئے۔ اور پھر جو ہے معین الدین حسن سرکار غریب نواز اسی نقشے کو لے کر کے، اسی نقشے کے تحت آپ جو ہے خراسان کے راستے ہوتے ہوئے جو آپ پاکستان کے راستے ہوتے ہندوستان تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اب وہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے نا، وہ جو ان کا سفر ہے وہ بھی بڑا لمبا ہے نا، اس پر گفتگو نہیں، کیونکہ بات جو میں اینڈ والی جو بات ہے وہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین کے لیے ہمارے اکابرین نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں 5 گھنٹہ موبائل لے کر کے بیٹھیں گے لیکن اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، ہاں اپنے ملک کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، ادھر ادھر کاموں میں ٹائم پاس کریں گے لیکن کبھی اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھنا گوارا نہیں ہے۔ اب سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، ایک چیز اور، بدر کے مقام پر آقا کریم نے پتھر سے لکیریں کھینچ دی تھی یا تلوار سے لکیریں کھینچ دی تھی اور فرمایا تھا یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا۔ آندھی طوفان نے اس لکیر کو مٹا نہ سکا، آندھی طوفان بھی اس لکیر کو مٹا نہ سکی۔ جس معین الدین کو میرے مصطفیٰ نے ہندوستان کا نقشہ دے دیا ہے اس ہندوستان پر کوئی وار سے مٹا کیسے سکتا ہے؟ ہاں اب سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو جب نمائندہ بن کر کے غریب نواز ہندوستان آئے، ایک چیز نوٹ کریں، یاد رکھیں، ہندوستان غریب نواز کس کے کہنے پر آئے تھے؟ مصطفیٰ کریم کہنے پر آئے تھے۔ تو جب مصطفیٰ کریم کے کہنے پر ہندوستان سرکار غریب نواز تشریف لائے، اس وقت سے لے کر کے 1857 تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، سبحان اللہ۔ کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی کچھ صوبہ پر، کبھی کچھ ریاستوں پر، کبھی اکثر علاقوں پر، کبھی کم کبھی پورے ہندوستان میں، مگر اس وقت سے لے کر کے 1857 تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ جب تک مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے لوگ عامل رہے، جب تک لوگ دین اسلام کی پہرے داری کرتے رہے، حکومتیں ان کے ہاتھ میں رہے۔ ایک چیز اور، گاڑی کے 2 پہیے ہوتے 2 پہیے، ہندوستان کی حکومت کے بھی 2 پہیے ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ظاہری حکومت شاہان اسلام یا بادشاہ کے ہاتھ میں رہی ہے اور باطنی حکومت اولیاء اور اصفیاء کے ہاتھ میں رہی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ خلجی حکومت کا بادشاہ جب بار بار ہار رہا تھا، سرکار غریب نواز نے دعا فرمائی، جیت گیا، سبحان اللہ۔ ہر دور میں آپ نظام الدین اولیاء کے دور کو دیکھ لیں، قطب الدین بختیار کاکی کے دور کو دیکھ لیں، یا علامہ الدین صابر کلیر کا زمانہ دیکھ لیں، آپ جس زمانے میں بھی دیکھیں گے ایک طرف ظاہری حکومت بادشاہوں کی رہی اور ان کو فیض دینے کے لیے اللہ والے ہی موجود رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ تو جب تک یہ 2 پہیے گاڑی کے برابر چلتے رہے، یعنی بادشاہ اسلام اللہ والوں سے جڑا رہا، بادشاہ اسلام اللہ والوں سے جڑا رہا، حکومتیں قائم رہی، سبحان اللہ۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا، جب 1600 عیسوی میں اکبر کی حکومت آئی، کس کی حکومت آئی؟ اکبر دا گریٹ، جن کو لقب تھا، جن کو لوگ اکبر دا گریٹ کہتے تھے، جس نے تمام تر چیزوں کو ملا کھچڑی کر دیا، مسلمانوں کے ساتھ مسلمان، کافروں کے ساتھ کافرانہ سلوک جو چاہا کیا۔ جب ایسی چیزیں آئی تو سب سے پہلے ہندوستان وبال جو آیا وہ برطانیہ کے ملکہ کی طرف سے آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر سب سے پہلے آپ کے قریب گجرات کے سورت شہر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایجاد ہوا، کیونکہ سورت جو ہے اس کو باب الکعبہ کہا گیا تھا۔ سب سے پہلے سورت سے لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جہازوں کا سلسلہ
اس لیے کہ انگریز جو اپنا پنجہ جمائے ہیں تو ان علاقوں پر سب سے پہلے پنجہ جمایا ہے جو علاقے ساحلی سمندر یعنی سمندر کے کنارے کنارے رہے ہیں. سب سے پہلے سورت, اس کے بعد ہمارا بنگال کلکٹا اور دیگر جگہوں پر دھیرے دھیرے قبضہ ہوا. تو سب سے پہلے برطانیہ کی ملکہ نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے اپنے لوگوں کو بھیجا تجارت کے لیے, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر سب سے پہلے انہوں نے اپنا پنجہ کہاں پہ گاڑا؟ سورت کی سرزمین پر. دیکھیں جب تک اس سے پہلے جب تک اللہ والوں سے بادشاہ جڑے رہے, خرافات سے بچے رہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا, عدل و انصاف کو برقرار رکھا, تب تک جو ہے مسلمانوں پر یا حکومت پر یا جو ہے رعایا کے درمیان عدل و انصاف کرتے رہے تو کوئی فرق کوئی بات نہیں آئی. لیکن جیسے ہی اپنا رویہ چینج کیا تو پھر اب زندگیاں درہم برہم ہونا شروع ہو گئی. اکبر کے بعد اکبر کا بیٹا جہانگیر جس کو کہتے ہیں, حالانکہ اس کا اصل نام سلیم ہے نا. نوجوان ہمارے لوگ جو ہیں وہ سلیم اور انارکلی کے قصے پڑھتے ہیں, بس وہی یاد ہے, حالانکہ اصل نام اس کا کیا ہے؟ جہانگیر ہے نا. اصل نام کیا ہے اس کا؟ جہانگیر ہے. اور ایک چیز یہ کہ جہانگیر کا نام سلیم اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سلیم جو ہے وہ کسی سلیم کی دین ہے. وہ سلیم جو ہے وہ کسی سلیم کی دین ہے. جب اکبر ننگے پاؤں, اولاد نہیں تھی تو ننگے پاؤں کہاں آیا تھا؟ غریب نواز کی بارگاہ میں. ایک چیز یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں چاپلوسی کرنے والے بہت تھے, لیکن کوئی بھی ایسا بدعقیدہ نہیں تھا جو یہ کہہ دے کہ تم بادشاہ ہو اللہ سے مانگو, غریب نواز کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے. تو پتہ ہی کہ اس دور میں کوئی بدعقیدہ, کوئی وہابی, کوئی تبلیغی نہیں تھا. ہر لوگ, ہر ایک کے دل میں ایمانی جذبہ اور سب سنی تھے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے یہ تاریخ ہے اسلام کی, جو ہے ہندوستان کی. ہاں یہ میں اپنی دل کی بات نہیں کر رہا کہ بھائی ایسا نہیں, یہ تاریخ ہے. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اور پہلے کتابیں پڑھایا جاتا تھا. اب ان تمام سبجیکٹ کو نکال دیا جائے وہ الگ بات ہے, لیکن جو لوگ پرانے وہ جانتے ہیں کہ یہ تاریخ کیا ہے ہندوستان کی. وہ جب غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور اولاد عطا کر دیں, تو حکم یہ ہوا کہ تم سلیم چشتی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ہے نا, یہی ہے نا تاریخ. اور سب جانتے اس تاریخ کو کہ اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ پھر وہ پیدل جو ہے سلیم چشتی کی بارگاہ میں گیا, اور جب سلیم چشتی کی بارگاہ میں دعائیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیم چشتی کے توسل سے اولاد عطا فرمایا. ہے نا. آج لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا, غیر اللہ سے مانگنا. ارے بابا وہ غیر اللہ جو ہے وہ اہل اللہ ہیں. ہاں وہ جو غیر اللہ جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ اللہ والے ہیں, اور اللہ والے کی دعا سے اللہ تعالیٰ قسمتیں بدل دیتا ہے. بادشاہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کیا کمی تھی بادشاہ کے پاس؟ مگر اولاد نہیں تھی. تو اولاد ملی کن کے ذریعے سے؟ سلیم چشتی. تو سلیم چشتی کے ذریعے جب اولاد ملی تو سلیم چشتی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھ دیا. ہے نا, یہی تاریخ ہے. اب جہانگیر اس نے اپنے دور میں کچھ اتنا کام کیا نہیں. پھر جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کا دور آیا. شاہ جہاں بھی نیک انسان تھا لیکن کچے کان کا تھا. جانتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کے یہاں چاپلوس لوگ ضرور ہوتے ہیں. کچھ چاپلوس لوگ آئے اور ان کو جو کہا اسی پہ وہ عمل کرنا شروع کر دیا. ہے نا. ان کے بیٹے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہے نا, حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی تھی, ذہن و فکر عطا کیا تھا. اپنے ذہن اور خدا داد صلاحیتوں کے بنا پر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جان گئے اگر یہی طریقہ رہا تو ایسا ہوگا کہ پھر ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی. لوگ کفاروں کے ساتھ مل جل کو عام کرتے نظر آئیں گے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ چاپلوس لوگوں کو چاپلوس لوگوں کو شاہ جہاں سے ملنے کو منع کر دیا. تو بات کیا اٹھا دی لوگوں نے کہ اورنگزیب نے اپنے باپ کو نظر بند کر دیا. ہے نا, ہم لوگ یہی سنتے آئے کہ اورنگزیب نے اپنے باپ کو جو ہے بند کر دیا تھا, لیکن نہیں, بند نہیں کیا تھا. ارے اورنگزیب کو اپنے باپ سے اتنی محبت, اس لیے کہ اورنگزیب کوئی عام آدمی نہیں, اللہ کا نیک بندہ. سبحان اللہ. ہاں, اپنے باپ سے اتنی محبت
کہ ایک بار شاہ جہاں نے حسرت و یاس میں کہہ دیا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا تو کل قیامت کے میدان میں میرے سر پہ بھی کرامت کا تاج ہوتا۔ جب بیٹے نے جملہ سنا تو حکومت بھی ایک طرف ہے اور 6 مہینے کے اندر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ آپ اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی اور ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آپ ہندوستان پر سب کی نظریں تھیں، ہندوستان پر سب کی نظریں، اس لیے کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا گیا ہے۔ ہاں، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس ملک کی مٹی میں اللہ اکبر اللہ نے وہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک چیز جسے ہم کالی مرچ کہتے ہیں، اسے بلیک گولڈ کا نام دیا گیا ہے، کالا سونا کا نام دیا گیا ہے اسے۔ آج آپ کے ہندوستان کا مسالہ پوری دنیا میں جاتا ہے۔ ہندوستان کا مسالہ جو ہے وہ پوری حد تو یہ ہے کہ یہاں کا عود مدینے کی گلیوں میں جتنا بکتا ہے کسی اور ملک کا عود اتنا مدینے میں نہیں بکتا۔ یہاں کا مسالہ، یہاں کا کہ عود اور یہاں کے پھلدار درخت، سبحان اللہ، یہاں کے جو پھلدار درخت ہیں، جو مٹھاس، جو لذت یہاں کے فروٹس میں ہے وہ آپ کو کسی اور جگہ کے فروٹس میں نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو جنت سے میوے بھی لے کر کے آئے تھے، جنتی پتوں کو باندھ کر کے آئے تھے، اور جب وہ جنتی پتے جو ہے کسی پیڑ کے پتوں سے ملے تو اللہ تعالیٰ نے جنتی پتوں کی وجہ سے ان پیڑوں میں تاثیر پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ جس پھل پر پڑا وہ پھل جو ہے میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک تو یہ تمام تر چیزیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہندوستان کے بادشاہوں نے ایسے ایسے عجیب عجیب عمارات بنائے کہ آج ہم جاتے ہیں تو جا کے سیلفی لے کے آتے ہیں، ہے نہیں؟ اتنا ہی کرتے ہیں، مگر آپ انگریزوں کو دیکھیں، وہ آتے تھے ایک ایک چیز کو فوٹو لے کے اس پہ تحقیق کرتے ہیں، یہ پتھر یہاں بیچ میں کیسے آ گیا ہوگا اس وقت جب کہ ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا ہوگا، وہ سوچنے پر مجبور ہے۔ اس وقت جب انجینئرنگ کا زمانہ نہیں تھا وہ لگایا کیسے گئے، وہ سوچنے پر مجبور ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے اورنگ آباد میں پنچکی ہے نا، یہ ایک بزرگ کا بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، پنچکی میں جو پانی آتا ہے وہ 8 کلومیٹر دور سے آتا ہے پانی، بغیر موٹر کے۔ ہمارے یہاں سے پانی یہاں نہ چڑھے بغیر موٹر کے، صحیح بول رہا ہوں میں؟ ہاں، 8 کلومیٹر دور سے آنچل پور سے وہ پانی آتا ہے، بتا رہے پوری بات میں کہ آنچل پور سے پانی آتا ہے وہ، اور بنایا کس انداز سے ہے کہ پانی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو انجینئرنگ کا معاملہ ہے یہ اللہ والے ہی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ چلے جائیں ٹیپو سلطان کے یہاں سری رنگا پٹن میں، آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایک ہاؤس بنایا ہے ٹیپو سلطان نے، اس کی جو زینے ہیں لگ بھگ جو ہے 36 زینے، نیچے اترنا ہے تو آپ کو وضو کرنا ہے۔ ٹیپو سلطان کا جو محل ہے، جو قلعہ ہے، اس کے چاروں طرف سے ندی ہے، بیچ میں قلعہ ہے۔ اب ٹیپو سلطان نے اس زمانے میں کیا موٹر فٹ کیا تھا کہ اتنی دور سے وہ ندی کا پانی اپنے آپ صبح کو آتا، تازہ پانی، لوگ وضو کرتے اور پھر جو ہے شام کو اپنے آپ کنواں خالی ہو جاتا، پھر صبح کو آتا فجر کی نماز میں، دن بھر رہتا، شام کو اپنے آپ خالی۔ میں خود دیکھا ہوں، میں وہاں پہ رہا ہوں، بھارت اللہ اکبر۔ تو یہ جو سسٹم ہے، جو چیزیں ہیں، یہ ان کے دل و دماغ میں کھٹک رہی تھی کہ ہندوستان میں یہ تمام تر چیزیں ہیں، تو سب کی نظریں ہندوستان پر ٹکی ہوئی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ہندوستان پر قبضہ کیا جا سکے، ہے نا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اکبر سے پہلے تک کا جو دور رہا بالکل صحیح سلامت رہا، لیکن جب لوگ عیاشی میں مبتلا ہو جاتے، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا
کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے اور گناہ اگر کوئی کرے اسے روکنا بند کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے ہی طریقہ بدلا، چینجنگ ہوئی، اب زوال آنا شروع ہو گیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور تمام تر چیزوں کی جو ہے باغ دور کمان اپنے ہاتھ میں لی، اور وہ محنت کش انسان تھے، ٹوپیاں بنا کر کے بیچ کر کے گزارا کرتے وقت کے بادشاہ، مگر عالم یہ سبحان اللہ، آج بھی آپ اورنگزیب عالمگیر کے مزار پر جائیں تو ان کے مزار کا حال یہ ہے، جو ان کے پیر صاحب ہے ان کے مزار کو اچھے سے بنایا گیا ہے، لیکن جو ان کا عالم کے مزار کا اوپر چھت بھی نہیں ہے، ہاں پر چھت بھی نہیں ہے، وقت کا بڑا بادشاہ، لیکن جو خدا سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی فکر نہیں کرتے، وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ جب تک رہے تمام تر چیزوں کی تردید کر کے ہندوستان کو پھر سے لا کر کے اسی جگہ پہ کھڑا کیا تھا جو 1600 عیسوی سے پہلے کا معاملہ تھا، لیکن جیسے آپ کا وصال ہوا، آپ کے بعد جو آپ کے چاہنے والے رفقا آپ کے شہزادگان تھے وہ تمام کے تمام عیاشیوں میں اور شراب و شباب میں مبتلا ہوئے، اور جیسے ہی شراب و شباب میں مبتلا ہوئے، انگریز کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایجاد اکبر کے دور سے ہی تجارت کے نام پر شروع کر دیا تھا، تو اب وہ لوگ کیا کہ دھیرے دھیرے اپنا پنجہ جمانا شروع کر دیا، اپنا پنجہ جمانا۔ ان کو پتا ہے کہ مسلمان دو چیز کے بڑے شوقین ہیں، ایک شراب کے اور ایک شباب کے، یہ دو چیزوں کی لت مسلمانوں میں پھیلا دی گئی ہے نا۔ آپ نے تاریخ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بھائی وہ فلاں جگہ کا نواب، وہ لکھنؤ کا نواب، وہ رامپور کا نواب ہمیشہ شراب و شباب میں ڈوبا رہتا تھا، کوئی مطلب نہیں تھی کہ دنیا کدھر ہے دین کدھر ہے، کوئی مطلب نہیں تھا، تو ایسے لوگ مارے بھی گئے، ایسے لوگ خود تو مارے گئے مگر پوری قوم کو بھی تہو بالا کر کے چھوڑ دیا۔ تو جب ان کے شہزادگان، جب ان کے بعد دو لوگ آئے، جب وہ لوگ شراب و شباب میں ڈوب گئے تو پھر دھیرے دھیرے انگریزوں نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ آپ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو انگریز کہتا ہے اب ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک ایک وہ مرد مجاہد تھا، کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ ہندوستان کے تعلق سے یہ کہے کہ ہندوستان ہمارا ہے، لیکن جب وہ شہید ہوئے تو انگریز نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شہادتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی ملک سے محبتیں ہیں، اور ملک کے لیے جان قربان کرنا مسلمانوں کا۔ پھر تاریخ نے کروٹ بدلی اور دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ ہمارے بزرگوں نے 1858 میں، اور یہ کہ 1857 سے ہی، بلکہ بعض نے کہا اس سے پہلے سے ہی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی اور بڑے بڑے اکابرین علماء نے ہمارے 1858 سے پہلے جو ہے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا فتویٰ دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ لال قلعہ سے لے کر کے چاندنی چوک تک دلی میں ہر ایک پیڑ پر ہمارے مسلم علماء لٹکے ہوئے ملیں گے، اللہ علماء کی لاشیں لٹکتی رہی ہے۔ ایک جگہ فرمایا، یہاں تک کتابوں میں لکھا گیا کہ 5000 لوگ جو ہے جام شہادت نوش کیے، قربانی پیش کی ہے اس ہندوستان کی آبرو کی خاطر۔ آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں نے کیا یوگدان دیا۔ سب سے پہلے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا جو فتویٰ دیا وہ ہمارے اکابرین علماء حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا ہے۔ پھر جب دیکھا انہوں نے کہ بھائی مسلمان بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے دھیرے دھیرے مسلمانوں سے جڑنا شروع کیا۔ یہ تاریخ ہے ہندوستان کی، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ مگر اگر ہم سے کوئی ابھی تو ہر جگہ ڈیبیٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ہم سے کوئی نوجوان سے پوچھے کہ بھائی تم ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو ہم کیا بتا پائیں گے؟
ہمیں اس کے تعلق کچھ خبر نہیں ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہماری حکومتیں کیسے رہی، ہمارا حال کیا رہا، ہمارے بزرگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، ہمیں اس کے تعلق کچھ خبر نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں 15 اگست کے دن کیا کرنا چاہیے، کیا کریں، جھنڈا لہرائیں کہ نہیں لہرائیں، اس دن خوشی منائیں کہ نہیں، بالکل منائیے خوشی، ہاں بالکل خوشی منائیے، آپ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ارے ملک سے محبت کرنا کوئی غلط بات تھوڑی، اچھی بات ہے ملک سے محبت کرنا، ہاں، اور پھر وہ ملک جس کے تعلق سے حدیثوں میں ذکر ہو، جس کے تعلق سے تفاسیر میں ذکر ہو، جس کے تعلق سے علماء کے اقوال میں ذکر ہو، اس ملک سے ہم محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہاں، اس ملک سے ہم پیار نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وقت کافی ہو چلا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ضرور بولتا میں، اور اس کے تعلق سے کہ اس کے بعد کیا کیا معاملات آئے۔ ایک چیز یہاں رک کر کے میں ہمارے نوجوانوں کو پیغام وہ یہ کہ سنیں آپ، جب تک 1600 عیسوی سے پہلے جب تک اولیاء اللہ سے بادشاہ جڑے رہے تب تک حکومتیں آپ کے قدموں میں رہی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ اور 1600 عیسوی میں بھی اکبر جیسے بادشاہ کو جس نے دین الہی قائم کیا تھا، جو اپنے آپ کو ذل الہی کہا کرتا تھا، کہلوایا کرتا تھا، دین الہی قائم کیا تھا، اپنے من گھڑت دین کو قائم کیا تھا، ایسے بادشاہ کو بھی جب اولاد کی ضرورت پڑی تو اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ کن کی بارگاہ میں حاضری دی ہے؟ اب یہ لوگ کہیں گے حدیث میں نہیں ملتا، کتابوں میں نہیں ملتا، ارے تمہارے ہندوستان کی تاریخ میں ملتا، حدیث تو چھوڑ دیں آپ، کتابوں کو تو چھوڑ دیں آپ، تمہارے ہندوستان کی تاریخ کچھ نہیں، اکبر کی تاریخ پڑھ لو، اس کے بیٹے جہانگیر سلیم کی زندگی کا مطالعہ کرو، سلیم ہے ہی حضرت سلیم چشتی کی دیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اولیاء اللہ سے محبت کیجیے، پیار کیجیے، اور دوسری چیز یہ کہ جب تک شراب و شباب میں مسلم حکمراں ڈوبے نہ رہے کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے، لیکن جب شراب و شباب میں ڈوب گئے تو پھر زوال ان کا مقدر بن گئی۔ آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہماری زندگی کس پیرائے میں ہے، ہم کس راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کون سا راستہ ہم نے چنا ہے، ہمارے اکابرین کا راستہ یا ان لوگوں کا راستہ جو خود تو گمراہ ہوئے ساتھ میں قوم کو بھی گمراہ بناتے چلے گئے۔ تو آپ جب اپنے سینے پر جھانک کر دیکھیں گے تو دل کے دریچے سے آواز آئے گی، یہ ہندوستان کسی کی جاگیر نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے بھیجے ہوئے نائب کی دین ہے۔ سبحان اللہ، سرکار غریب نواز آئے تو یہاں پر حکومتیں قائم ہوتی چلی گئی۔ سبحان اللہ، تو ہم کو اور آپ کو ہمارے بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے، شراب و شباب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہماری نوجوان نسل آج تاریخ نہیں پڑھتی، بس موبائل میں ٹک ٹاک میں گھسے رہتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزوں میں گھس کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتی ہیں۔ کم سے کم اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو اور دیکھو حالات تمہارے کیا تھے اور حالات آج تمہارے کیا ہو گئے ہیں، تم کس شان کے مالک تھے اور آج تمہارا حال کیا ہو گیا ہے۔ یہ ملک عطا کرنا، کسی کو بادشاہت دینا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور آپ اللہ کے بندے ہیں، رسول کی امت ہیں، اور آپ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ تو جو بہترین ہے، ملک اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر کے راستے پر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اچھائی کے راستے پر نہیں ہے۔ اگر آپ اچھائی کے راستے پر چلیں گے، خیر کے راستے پر رہیں گے تو یہ حکومتیں، یہ عزتیں، یہ تمام کے تمام تر چیزیں تمہارے قدموں میں ڈال دی جائیں گی۔ جب اللہ نے انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، کائنات کی ہر چیز تمہارے تابع میں ہے، میں بڑی دور کی باریک بات نہیں کروں گا، ایک موٹی سی بات دے کر کے بات کو سمجھا کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آج ہم لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، دعا تعویذ کرنے والے جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟
کیوں جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے عمل کے ذریعے سے موکل کو اپنے ہاتھ میں کر لیا. یہی کہتے ہیں نا, جن ان کے پاس ہے. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جن ان کے پاس ہے تو جن کے ذریعے کام کرا لیتے ہیں. ارے بابا, جن جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے, آپ مٹی سے ہیں, تو طاقتور کون ہوا؟ طاقتور کون ہوا؟ آگ سے بنایا گیا یا مٹی سے بنایا گیا؟ وہ جب چاہے آپ کی صورت اختیار کرتا ہے, وہ جہاں چاہے وہاں اڑ کے چلا جاتا ہے. آپ کو جانے کے لیے پیدل میں جاؤ, گاڑی میں جاؤ, رکشے میں جاؤ, ٹو ویلر میں جاؤ, وہ یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں بھٹکتا جاتا ہے. آپ کسی کے آنکھ میں گھس نہیں سکتے, وہ آپ کے آنکھ میں گھس جاتا ہے. تو طاقتور کون ہوا؟ کون طاقتور ہوا؟ جنات. تو جو جنات طاقتور ہے, کلام الہی کے ذریعے ایک بندہ اسے اپنے مٹھی میں کیا ہوا ہے. میں برکتیں سمجھا کلام الہی کی. کلام الہی کے ذریعے 40 دن تک محنت کی, تو کلام الہی کی برکت سے وہ جو بڑا کبھی ہیکل تھا, طاقت کا مالک تھا, وہ اس کے انڈر میں آ گیا. آپ کہہ رہا ہے اس کا کام کر دے تو ہو جا رہا, کر دے رہا ہے. وہاں جا تو چلا جا رہا ہے, اس کو دیکھ تو دیکھ لے رہا ہے, اس کا کام کر دے تو کر لے رہا ہے. تو ایک جن جو طاقتور میں, طاقت میں آپ سے بڑھ کر ہے, کلام الہی کی برکت سے وہ آپ کا غلام بن جا رہا ہے. اگر آپ صحیح راستے پر رہیں گے, کلام الہی کی تاثیر سے یہ جنات آپ کے قبضے میں آ سکتا ہے, تو یہ دنیا کے عام انسان لوگ آپ کے قبضے میں نہیں آئیں گے. ہاں, مگر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں کلام الہی کی جو طاقت ہے اس کو اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش کرنی ہوگی. کلام الہی کے طرز پر, یعنی جو بتائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. سوچنے والی بات ہے, ایک انسان کے اندر میں اگر وہ طاقتور جن آ سکتا ہے کلام الہی کے ذریعے سے, تو مسلمان اگر قرآن روزانہ پڑھے اور دعا کرے, جنات قبضے میں آ سکتا ہے. یہ تمام کے تمام خرافاتی لوگ وہ سب کے سب بھی آپ کے سامنے سرنڈر ہو سکتے ہیں. مگر ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمارا کام کیا؟ کھاؤ, کماؤ, دنیا سے چلے جاؤ, ہے نا. ہمارا یہ طریقہ بن گیا, ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. آپ تاریخ پڑھیں, معلوم چلے گا کلام الہی کی تاثیر کیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے بہن سے یہی تو کہا تھا, بہن کیا پڑھتی ہو, سناؤ پڑھ کے. تلوار لے کر کے آئے تھے, بہن نے سنایا, آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. یہ کلام الہی کی برکت ہے, یہ کلام الہی کی تاثیر ہے. حضرت فضیل بن عیاض وقت کے ڈاکو تھے, مگر جب قرآن کوئی پڑھ رہا تھا, سنے, تلوار پھینک دی, اور ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ وقت کے بڑے سے بڑے اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہو رہا. یہ برکت کس کی ہے؟ یہ کلام الہی کی برکت ہے. لیکن آج ہم اسی کلام سے دور بھاگے ہوئے. حضرت ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے, حضرت ہم پریشان ہیں, ہم مارے جا رہے ہیں, ہم ستائے جا رہے ہیں. آپ ستائے جائیں گے جب تک کہ آپ کلام الہی, حکم الہی اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ ستائے جائیں گے, آپ پر ظلم ہوگا, اور جس دن آپ کلام الہی, حکم الہی, سنت مصطفیٰ کے پابند بن جائیں گے, پھر دنیا کی ہر طاقتیں آپ سے ڈرتی ہوئی نظر آئیں گی. اس کی بہت ساری مثالیں پہلے بھی دی گئی ہیں, اب بھی دی جا رہی ہے, دی جائیں گی. لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ آدمی دل سے سوچنے والا, سمجھنے والا ہونا چاہیے. اپنی عاقبت کے بارے فکر ہونی چاہیے. اپنے آنے والی نسلوں کے تعلق سے ہم اور آپ کو فکر ہونی چاہیے. آج اگر ہم بزدل بن گئے, آج اگر ہم نے کلام الہی کو نہ پڑھا, آج اگر ہم نے سنت رسول پر عمل نہ کیا, تو ہماری نسلیں ہمیں کوستی نظر آئیں گی کہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ایسا رہا ہے, ہم کون سا طریقہ اختیار کریں. تو ہماری نسلیں بھی یہود و نصارہ کے طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گی. ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے, ہمارا ہاتھ ہونا. وہ کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے. سب سے پہلے بات, ہمارے نوجوان, آخری ٹائم بھی بہت, میں نے پہلے کہا ٹائم بہت زیادہ جلدی کا گزر رہا ہے. آخری بات بس وہ یہ کہ ہمارے نوجوان قوم, وہ کہتے وہ فلاں نماز نہیں پڑھتا, وہ فلاں نہیں آتا دین کی طرف, وہ مدرسے کی طرف نہیں آتا, تو بھائی اس کی قبر میں وہ جائے گا. ہاں, اس کی قبر میں. تم دنیا والوں کو دیکھ کر کے کہو گے میں نماز پڑھوں, ہاں, اس کی دیکھا دیکھی نماز پڑھو گے تم؟ ارے تم پر عبادت فرض ہے, نماز فرض ہے تم پر. دنیا والا کوئی کچھ کرے,
اگر ہو سکتا ہے کہ تم اس کو دیکھ کر کے آ رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ تم کو دیکھ کر کے نمازی بن جائے۔ میں ایک جگہ تقریر کر کے آیا تو کچھ لوگ کہ حضرت آپ تقریر فلاں جگہ درود پاک کے تعلق سے کیے تھے حضرت، تو وہ درود پاک کی تقریر سن کر کے مجھے بڑا اچھا لگا حضرت، تو میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نہیں پڑھ پاتا، وہ پڑھ رہا ہے، ہاں میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، وہ پڑھ رہا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا پڑھنا ہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں تو بھائی آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا، وہ آئے گا تو میں آؤں گا؟ آپ اپنے بارے میں خود سوچیے، فکر کیجیے، ہر کوئی اپنے تعلق سے فکر کیجیے۔ آپ کی قبر میں آپ کا دوست نہیں آئے گا سونے کے لیے، آپ کو عذاب دیا جائے گا تو آپ کا دوست نہیں آئے گا کہ بھائی فرشتوں اس کو عذاب مت دو، یہ میرا دوست ہے مجھے عذاب دو۔ سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ یہی چیز سوچ رہے ہیں تو آپ نمازیوں کو دیکھ کر یہ کیوں نہیں سوچتے وہ نماز کو جا رہا تھا میں نماز کو جاؤں؟ یہ بھی تو سوچ ہو سکتی ہے نا۔ آپ ہمیشہ نگیٹو سوچتے ہیں، کبھی پازیٹیو بھی سوچ ہو جاتی ہے، اور دین کے تعلق سے تو نگیٹو نہیں چلتا، دین کے تعلق سے پازیٹیو ہی چلتا ہے۔ آپ وہی سوچئے جو آپ کے لیے بہتر ہو، آپ کے پریوار کے لیے بہتر ہو۔ باتیں کرنے سے بہت لمبی ہو جائیں گی، عرض بس اتنی کہ نوجوان دوستو نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ دین آپ کو آپ کے ملک سے محبت کی تعلیم دیتا ہے، یہ بھی کریں اللہ کی عبادت بھی کریں۔ دونوں چیزوں میں آپ یہ نہیں کہ بھائی ہم اس کو چھوڑ دیں اسے نہیں، آپ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کام کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، شریعت کے باہر نہیں، شریعت کے حدود میں رہ کر کے آپ ہر کام جائز کام کر سکتے ہیں جو شریعت نے جس کی اجازت دی ہے نا۔ تو آپ ایسا کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں روئیے، گڑ گڑائیے، معافی مانگیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، دیکھیے تو صحیح کیسے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، ضرور انشاءاللہ مسئلے ہوں گے۔ ارے وہ اکبر جو دین الہی قائم کیا تھا، جب اس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، جب اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم تو اللہ اس کے رسول کی سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، شرط ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیے، تابناک بنائیے، روشن بنائیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔